السلام علیکم دوستو۔ کرکٹ کو ہمیشہ جینٹل مین کا کھیل کہا جاتا ہے، لیکن کرکٹ کی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے جب کرکٹ کے میدان جنگ میں بدل گئے اور کھلاڑی کھیلنے کے بجائے گیند اور بلے سے لڑنے لگے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرکٹ کے میدانوں میں ہونے والی 10 خطرناک لڑائیاں دکھائیں گے جو شائقین کرکٹ کبھی نہیں بھول سکتے۔ لیکن دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ نمبر 1، کیرن پولارڈ ورسز مچل اسٹارک۔ یہ لڑائی 2014 کے IPL کی ہے، جب کیرن پولارڈ اور مچل اسٹارک آمنے سامنے ہوئے۔ مچل اسٹارک کی تیز گیندوں کے سامنے کیرن پولارڈ بے بس نظر آ رہے تھے، لیکن دوسری طرف کریز پر موجود روہت شرما خوب لاٹھی چارج کر رہے تھے۔ 17ویں اوور کی چوتھی گیند پھینکنے کے بعد اسٹارک نے ایسے الفاظ بولے جو پولارڈ کو اپنے آپ سے باہر کرنے کے لیے کافی تھے۔ پولارڈ نے غصے میں آ کر اپنا بھاری بلہ اسٹارک کی طرف دے مارا۔ قسمت اچھی تھی کہ وہ بال بچ گئے۔ نمبر 2، شاہد آفریدی ورسز گوتم گمبھیر۔ یہ واقعہ 2007 میں ہونے والی ون ڈے سیریز کا ہے، جب شاہد آفریدی اور گوتم گمبھیر آپس میں بھڑ جاتے ہیں اور فیس ٹو فیس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہندی اور اردو میں گالیاں نکالتے ہیں۔ جہاں پر موجود کمنٹیٹر رمیز راجہ کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ گالیاں اتنی بری ہوتی ہیں کہ رمیز راجہ ٹرانسلیٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ریٹائرمنٹ کے بعد بھی شاہد آفریدی اور گوتم گمبھیر اکثر ٹوئٹر پر لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 3، شین وارن ورسز مارلن سیموئل۔ کرکٹ میں شور شرابہ نہ ہو تو میچ دیکھنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ آسٹریلیا کو ہمیشہ لڑاکوں کی ٹیم کہا جاتا ہے، جہاں چہرے سے معصوم نظر آنے والے شین وارن جیسے بھی لڑائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بات ہے 2013 میں ہونے والی بگ بیش لیگ کی، جب سیموئل اور شین وارن کو ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہوئے دیکھا گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ سیموئل نے ڈیوڈ ہسی کے سامنے آ کر مذاق سے پکڑ لیا اور رن لینے سے روک دیا۔ اس بات کو شین وارن نے اپنے دل میں رکھا اور دوسری اننگ میں ویسٹ انڈیز کے جینٹل مین سیموئل کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اس کے باوجود سیموئل چپ رہے اور جانے دیا، لیکن اگلی ہی گیند پر شین وارن نے بدتمیزی کی حد کر دی اور گیند اٹھا کر سیموئل کے منہ پر دے ماری۔ سیموئل بھی شرافت کے دائرے سے باہر آئے اور کرارا جواب دیتے ہوئے اپنا بلہ شین وارن کی طرف اچھال دیا۔ خوش قسمتی سے بلہ کسی کو نہ لگا، ورنہ بات آگے بڑھ جاتی۔ اس گرما گرمی کے بعد امپائر اور دوسرے کھلاڑی لڑائی رکوانے کے لیے درمیان میں آ گئے۔ اس لڑائی کے بعد شین وارن بار بار سیموئل کو پاگل ہونے کا اشارہ کرتے رہے۔ نمبر 4، برمودا پلیئر فائٹ۔ دوستو، اس میچ میں ہونے والی لڑائی کو کرکٹ کی تاریخ میں کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لڑائی جیسن اینڈرسن اور جارج برائن کے درمیان لڑی گئی۔ اس لڑائی کا آغاز اس وقت ہوا جہاں وکٹ کیپر بھاگتے ہوئے آئے اور آتے ہی بیٹسمین کے سر پر زور سے مکہ دے مارا۔ اتنے میں ساتھی کھلاڑی آئے اور لڑائی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وکٹ کیپر نے سب کے ہوتے ہوئے ایک بار پھر بیٹسمین پر حملہ کر دیا۔ تب بیٹسمین کو بھی غصہ آیا اور اس نے وکٹ کیپر جیسن اینڈرسن کے سر پر زور سے بلہ دے مارا۔ اس کے بعد دیگر کھلاڑی بھی پیچھے نہ رہے اور آپس میں مکوں، بلوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ اس لڑائی نے دونوں کھلاڑیوں کی کیریئر تباہ کر دیے۔ دونوں کھلاڑیوں پر تا حیات پابندی لگا دی گئی اور لڑائی کے دوران ہی پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ نمبر 5، جاوید میانداد ورسز کیرن موری۔ دوستو، یہ واقعہ 1992 کے ورلڈ کپ کا ہے اور یہ لڑائی بھی سب لڑائیوں سے زبردست ہے۔ 1992 کے ورلڈ کپ میں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا۔ اس میچ میں جاوید میانداد بیٹنگ کر رہے تھے اور انڈین وکٹ کیپر کیرن موری جاوید میانداد پر بار بار آؤٹ کی اپیل کر رہے تھے، جس سے غصہ آ کر جاوید میانداد نے بالر کو روکا اور پیچھے وکٹ کیپر کو کہنے لگے، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟
پھر اس کے بعد دونوں کا پارا کافی ہائی ہوا، جس کی وجہ سے جاوید نے اگلی گیند پر باؤنڈری جڑ دی۔ پھر اس کے بعد اچھل کر اپنا غصہ کم کرنے لگے۔ جاوید کا یہ انداز کافی وائرل ہوا، جسے دیکھ کر نہ صرف کرکٹرز بلکہ کرکٹ بھی انٹرٹین ہوتے ہیں۔ نمبر 6، کمران اکمل ورسز ایشانت شرما۔ دوستو یہ بات ہے 2012 میں ہونے والی T20 میچ کی، جب کمران اکمل اور ایشانت شرما کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ اس دوران کمران اکمل ایشانت شرما کی گیند پر آؤٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نو بال ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایشانت کا پارا کافی ہائی ہو جاتا ہے اور یہ دونوں کھلاڑی ایک دوسرے پر چلانے لگتے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں امپائر اور سریش رائنا ان دونوں کے درمیان آ جاتے ہیں اور اس لڑائی کو رکوا دیتے ہیں۔ دوستو اگر امپائر اور رائنا ان دونوں کھلاڑیوں کو نہ ہٹاتے تو میچ کے دوران بڑی لڑائی ہو سکتی تھی۔ نمبر 7، احمد شہزاد ورسز دلشان۔ یہ لڑائی 2014 کے T20 میچ کی ہے، جب دلشان اور احمد شہزاد کے درمیان لفظوں کی لڑائی شروع ہوتی ہے۔ دلشان اس لڑائی کو روکنا چاہتے تھے، لیکن احمد شہزاد بدتمیزی کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ دلشان کا بیٹ پکڑ کر اسے دھکا مارتے ہیں۔ اس کے بعد شاہد آفریدی اور امپائر اس لڑائی کو رکوا دیتے ہیں۔ اس لڑائی کے بعد احمد شہزاد کی سوشل میڈیا پر کافی تنقید کی جاتی ہے۔ نمبر 8، میکسویل ورسز سری لنکن ٹیم۔ یہ کلپ آسٹریلیا اور سری لنکا کے سنسنی خیز T20 میچ کا ہے۔ اس میچ میں آسٹریلیا کو اوور کی آخری گیند پر 4 اسکور کرنے تھے۔ سری لنکا ٹیم میچ کی آخری گیند کرنے سے پہلے فیلڈ پلیسمنٹ پر ٹائم لگا رہی تھی، جس کی وجہ سے میکسویل ناراض ہو کر جیوردھنا اور میتھیوز کا منہ چڑھانے لگے۔ میتھیوز آگے بڑھے اور میکسویل کو آخری گیند کھیلنے کے لیے کہا۔ 20ویں اوور کی آخری گیند پریرا نے کروائی، جس پر کوئی اسکور نہ مل سکا۔ میچ ہارنے کے بعد میکسویل سری لنکن پلیئر سے لڑنے کی کوشش کرتے رہے اور میچ ہارنے کے بعد انہوں نے سری لنکن ٹیم سے معافی مانگ لیا اور انہیں جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا۔ نمبر 9، ہربھجن سنگھ ورسز سری شانت۔ دوستو IPL ہو یا پھر کوئی بھی کرکٹ میچ، انڈین پلیئر لڑائی جھگڑے یا پھر گالی گلوچ کرنے میں کسی سے کم نہیں۔ انڈین پلیئرز اور پاکستانی پلیئرز کی خاص بات یہ ہے کہ مخالف ٹیم کے ساتھ ساتھ اپنے پلیئر سے بھی ہاتھا پائی کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ واقعہ IPL 2008 میں دیکھنے کو ملا، جب ہربھجن سنگھ نے چھوٹی سی بات پر میچ کے دوران سری شانت کو زور سے تھپڑ دے مارا۔ اس کے بعد سری شانت گراؤنڈ میں ہی سب کے سامنے رونے لگے۔ پھر ہربھجن سنگھ نے سری شانت سے معافی مانگ لی۔ نمبر 10، شعیب اختر ورسز ہربھجن سنگھ۔ یہ واقعہ ایشیا کپ 2010 کا ہے، جب شعیب اختر ہربھجن سنگھ کو بولنگ کروا رہے ہوتے ہیں۔ ہربھجن سنگھ شعیب کو چھکا لگا کر اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس کے بعد شعیب اختر بھی لگاتار 2 باؤنسرز کرواتے ہیں، جو ہربھجن سنگھ سے مس ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان دونوں کا پارا کافی ہائی ہو جاتا ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔